اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 اور 55 ان کا ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 54 اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپس میں قتل کرو۔ تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہاں ان کو توبہ کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بچھڑے کو پوجا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں کو گھیر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا تو نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استغفار کرنے لگے۔ تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو، چنانچہ انہوں نے یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے خالق سے توبہ کرو بتلایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور تم پوجو غیروں کو۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا، اپنوں اور غیروں کو یکساں قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اسی طرح اپنی قوم کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تو دعا کرنی شروع کی کہ اے اللہ، اب تو بنی اسرائیل مٹ جائیں گے، چنانچہ انہیں معاف فرما دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کا درجہ رکھتے ہیں اور وہ یہاں پہ زندہ ہیں اور وہ روزیاں پا رہے ہیں۔ اب آپ کو اور آپ کی قوم کو صبر آ گیا۔ عورتوں اور بچوں کا رونا بند ہوا، تلوار، نیزے، چھریاں چلنی بند ہو گئیں۔ آپس میں باپ بیٹوں، بھائیوں بھائیوں کا قتل جو تھا وہ موقوف ہوا، اور اسی طرح اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آیت نمبر 55 اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اور تم یاد کرو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے دیکھ نہ لیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ تمہاری اس گستاخی کی سزا پر تمہیں دیکھتے دیکھتے بجلی نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو لے کر اللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور لوگوں نے کلام الہی سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے دیکھتے بجلی گر پڑی اور ایک سخت آواز پیدا ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ ایک اور جگہ پہ اس کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کی گئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہیں بچھڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو سامری کو تنبیہ کی، بچھڑے کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی جائے۔ اس کے بعد ان میں سے جو بہترین لوگ تھے ان کو چن کر اپنے ساتھ لیا، جن کی تعداد 70 تھی، اور کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ ان سے کہا کہ تم توبہ کرو، روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کرو۔ جب بحکم رب ذوالجلال طور سینا پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ اپنا کلام ہمارے لیے سنائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پہنچے تو ایک بادل نے آ کے سارے پہاڑ کو ڈھانک لیا اور آپ اسی کے اندر اندر اللہ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام الہی شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ کا کلام سننے لگے اور انہیں حکم احکام ہو رہے تھے۔ جب کلام الہی ختم ہوا، بادل چھٹ گیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے، موسیٰ،
ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں۔ اس گستاخی پر ایک زلزلہ آیا اور اس طرح ایک آواز اٹھی، بجلی چمکی، سب کے سب لوگ یعنی کہ 70 لوگ جو تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔